السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ایک ہی خبر بات چل رہی ہے 2 دن سے پچھلے، کیا ٹیلی فون آئے گا؟ کیا ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن انٹروین کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو کیا ہوگا؟ اور اس پہ جس پارٹی سے آپ بات کریں گے اس کے مطابق ہی پھر جواب ملتا ہے۔ لیکن یہ سوال ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید ریپبلکنز اتنی خوشی نہیں منا رہے جتنے پی ٹی آئی والے خوش ہیں۔ کیا یہ خوشی ایک مس پلیسڈ ہے؟ لیکن پچھلے دنوں بات چل رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب بات نہیں کر رہے، اور جب بشرا بی بی رہا ہوئی اور پھر ان کی ہمشیرہ دونوں، ان کو رہائی ملی، پھر ہم نے دیکھا تقریباً کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کی ضمانت ہوئی جو مئی 9 کے مقدمات کے اندر تھے، 30 ایم پی ایز اور دوسرے لوگ بری ہوئے مئی 9 کے، تو پورے ملک میں بات پھیل گئی شاید کوئی ڈیل چل رہی ہے، ورنہ یہ سب کچھ کیا ہوتا۔ پھر امین گنڈا پور صاحب کے کوئی ایسے بیان تھے جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کا کوئی رول تھا بشرا بی بی کے باہر آنے میں، بعد میں وہ ریٹریکٹ ہوا، لیکن شروع میں یہ تاثر ملا۔ لیکن سب سے زیادہ بڑی بات ہوتی تھی خاموشی، کہ خان صاحب 4 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ہو گئے ہیں، بات نہیں کر رہے، تو یہ مانی خیز خاموشی کیوں ہے؟ وہ خاموشی تو آج ٹوٹ گئی ہے۔ اور آج جب انہوں نے وہاں پہ بات کی صحافیوں سے اور وکلا سے، میں کچھ چیزیں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو۔ میں تو شروع سے ہمیشہ سے میرا سانس ہے کہ کوئی ڈیل ابھی نہ آفر ہوئی ہے نہ بات ہو رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ایک چیز چل رہی تھی۔ لیکن آج وہ بڑا کھل کے بولے، انہوں نے کہا ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سنسرشپ ہے، میں نے اخبار دیکھے ہیں، میرا بیان کوئی نہیں چھاپتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تو مائلڈ باتیں ہیں، اب آتے ہیں اصل میٹ آف دا ڈسکشن میں۔ انہوں نے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی۔ اس پر پارلیمنٹ پر قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی۔ تو یہ جو ایشو چل رہا تھا کہ جی بڑا ہاتھ ہلکا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ پہ، فوجی قیادت پہ، وہ تو آج اٹ ہیز بین پٹ ٹو بیک۔ پھر 2-3 باتیں انہوں نے اور کی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں پیغام دے رہا ہوں پارٹی کو، بالخصوص قیادت کو پیغام دے رہا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں، اور احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی، اور جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ پھر ٹرمپ والی بات، جب یہ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے باجوہ کی طرح حسین حقانی کو استعمال کر کے میرے خلاف لابی کی گئی، اس پہ یقین کیا۔ پھر یہ کہا میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا شروع وہاں سے ہوگا یا نہیں، اس کا بھی جواب آج ڈھونڈیں گے۔ اور کہا کہ میری 2 غلطیاں میں تسلیم کرتا ہوں، ایک جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ دوسرا، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، نو میٹر واٹ، میرا نام آپ پرماننٹلی ای سی ایل پہ ڈال دیں۔ تو آج یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے۔ اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں، کیا کوئی بات ہو رہی تھی جو ختم ہو گئی اور اب عمران خان صاحب گرج رہے ہیں، یا کیا وہ نومبر کے اس رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ صدر کا، اور اس کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی آ رہی؟ کیونکہ بہرحال ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکن اس ڈیولپمنٹ کے اوپر گورنمنٹ میں بھی پریشانی ہے، اور گورنمنٹ کے لوگ بڑا اس پہ سخت بیانات بھی لے رہے ہیں۔ کل ہمارے پروگرام میں بھی بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی، وہ بھی ذرا سن لیں کہ انہوں نے کل کیا کہا۔ انہیں پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی جو ہے وہ بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا۔ وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح سے اس نے وہاں پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو ہنگامہ کروایا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں۔ رانا صاحب، آپ
ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر آپ بن رہے ہیں امریکہ کا اگلا, یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ انلیگل کام کرتا ہے, یہ تمام آپ قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے. آپ ریئلائز کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے پولیٹیکل جی نہیں, میں بالکل ریئلائز کر رہا ہوں. اور اسے اور یہ سارے کام وہ کرتا رہا ہے. یہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو یہ تو اب حقیقت ہے. میرے نہ کہنے سے یا میرے کہنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا, نہ کہنے سے وہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے. اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا تو اس کا سارا بیانیہ, اس کی سیاست, اس کی یہ جیل, یہ ہر چیز جو ہے یہ کھجل ہو جائے گی, فارغ ہو جائے گی, اور پارٹی بھی اس کی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی. واپس آنے کے لیے پھر 10 سال لگتے ہیں, 8-10 سال لگتے ہیں. چلا خیر, ملک تو نواز شریف صاحب بھی 2 بار چھوڑ کے گئے تھے, پھر واپس آ کے حکومتیں بھی مل گئیں. اینی وے, مجھے آج جوائن کیا ہوا نصرت جاوید صاحب نے, بہت شکریہ شاہ جی. فیصل چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. فیصل, ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ تو بہت زیادہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ بھی, اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ تھے الیکشن میں کہ جو بھی ملنے جاتا تھا اس سے پہلے پوچھتے تھے کیا بنا رزلٹ کا, الیکشن رزلٹ کا کیا بنا. اگر یہ ٹرمپ والی بات اتنی میننگ لیس ہے, اور اب آپ کی پارٹی میں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک امید ہے کہ جو آپ کا ڈائسپورا ہے, وہاں کی لیڈرشپ ہے, وہ اپنے کانگریس مین اور سینٹرز کے تھرو اتنا پریشر جنریٹ کریں گی کہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہو. اگر یہ اتنا نان ایونٹ ہے تو خان صاحب اتنا انٹرسٹڈ کیوں تھے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا؟ دیکھیے, آپ سے بھی پوچھا ہوگا. جی, انفیکٹ آئی واز دا فرسٹ ون تو جن سے پوچھا ہے. دیکھیے, امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن کبھی بھی نان ایونٹ نہیں رہتا, اور اسپیشلی پاکستان یا دنیا کی پالیٹکس کے لیے بھی وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے. اور خان صاحب کیونکہ ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں ہمیشہ سے انٹرسٹڈ رہتے ہیں, اور انہوں نے یہ الیکشن جو ٹرمپ کا پوچھا بھی. میں تو پیورلی ان کے اور پی ٹی آئی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ کافی عرصے سے آپ کے مختلف لیڈران یہ باتیں کرتے تھے کہ جب ٹرمپ اگر آ گیا تو جی مصیبت پڑ جائے گی, بیکاز وہاں سے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ آئے گی, ان کی ٹرمپ سے بڑی دوستی ہے اور ٹرمپ کا سٹائل ہے. تو اس لیے میں اس تناظر میں زیادہ انہوں نے کل جو بات یہ بیسکلی یہ کل کی گفتگو ہے, آج جو آئی ہے شاید. کل انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے جب صحافیوں نے بھی یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میری جو رہائی کا معاملہ جو ہے وہ تو ادھر سے ہونا ہے. تو ان کا جو زیادہ ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو جناب باجوہ کو انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا حسین حقانی کو لابی کر کے تو میرے خلاف جو سائفر والا اور یہ سارا معاملہ ہے یہ ایک آرکیسٹرڈ موو تھی باجوہ کی, اور انہوں نے جو ہے یہ معاملہ کرایا. اب جو ہے نیوٹرل ہوگا, جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ نیوٹرل ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بالکل ان کے ساتھ, اور یہ بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یس, اگر پاکستان میں کوئی ایکوینٹنس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تو وہ عمران خان ہے, اور ان کے آپس میں وہ تعلقات ہیں. وہ مشاہد صاحب نے تو خیر کل بہت یہ بات بتائی بھی, اور آئی ریکال کہ ہی واز ٹیکن ان دا ریزیڈینشیل ایریا آف وائٹ ہاؤس, اور وہاں پہ وہ انہوں نے سیلفیاں بھی ہوئیں. سو ایک ان کا جو وہ اسٹارڈم ہے اور وہ پرانا کلاؤڈ ہے, 30 ایئرز وہ لنڈن میں رہے, اور ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے جس کلاس میں ہوتا تھا. سو یہ عمران خان صاحب کا جو انٹرسٹ تھا, ڈیفینیٹلی ٹرمپ کا الیکشن ہوگا تو وہ پوچھیں گے. اور کوئی اور بھی جو ایونٹس ہوتے ہیں, خان صاحب بڑے کین ہوتے ہیں کہ ان بات میں 2-3 باتیں میں آپ کو ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو کلیریفائی. یہ کہا گیا کہ خاموشی تھی, خاموشی نہیں تھی. خان صاحب بات کر رہے تھے, 2 پیشیوں پہ اس طرح ہوا کہ 15 منٹ کی پیشی ہوئی, ایون ہمیں بھی نہیں ریئلائز ہوا, اور وہاں پہ کنٹرول ماحول ہے, وہاں پہ صحافیوں کو سوال بھی نہیں کرنے دیا جاتا, ایون صحافی پک اینڈ چوز بھی کیا جاتا ہے. یعنی بہت سارے صحافیوں کو جو ہے نہیں جانے دیا جاتا, بہت کو الاؤ کیا جاتا ہے. اور آئی گاڈ نوز کہ جب سے 3 اکتوبر آنورڈس آئی ہیو ریئلائز کہ ایک ان اناؤنس سینسرشپ ہے, جو میں نے تو بات بھی کی ہے اپنے ٹاکس میں میڈیا سے بھی, اور میں نے ریکویسٹ بھی لیٹر آف ریکویسٹ بھی بھیجی ہے, CPNA سے بھی بات کی ہے. دیکھیے, یہ آرٹیکل 19A کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے پاپولس آف پاکستان کا ٹو ہیئر فرام دا جینٹل مین, جو کہ لارجسٹ آف سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان کی جو میڈیا سینسرشپ ہے, نہ ان کی آپ نیوز چلا سکتے ہیں. تو یہ کل اور آج کیسے ختم ہوگی باتیں؟ نہیں, یہ باتیں جو ہیں وہ رپورٹرز کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے سٹارٹ جو لیا کل, انہوں نے یہ کہا کہ یار میں ان کو 2 دنوں سے اخبار ملنا شروع ہے. ایک شاید آج صبح پتہ لگے گا کہ ایک اخبار وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ملے گا کہ نہیں. ایک اخبار ان کو ملنا شروع ہوا, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ پڑھا ہے
تو یہ سینسرشپ ہے, میرا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں چھپتا, بیکاز آئی obviously abreast him کہ یہ بار کیا چل رہا ہے جی, کہ آپ کی وہ نہیں چپ رہی یا اس طرح کی نہیں ہوتی. سو یہ پھر وہاں پہ جو میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, کل آئی ڈونٹ نو, میں تو تھوڑا لیٹ آیا تھا, تو جب when I left اڈیالہ there was no media outside, تو لازمی میڈیا ٹاک موسٹلی. لیکن آپ کے جتنے لوگ مل کے آتے ہیں وہ باہر آ کے میڈیا سے بات کرتے ہیں, ان کی بات چلتی ہے. اگر وہ جب پہلے بات کرتے تھے فوج کے اوپر یا قیادت پہ یا کسی اور پہ, تو باقی لیڈران آ کے بات کرتے تھے کہ خان صاحب نے یہ کہا یہ کہا, وہ بھی سارے خاموش تھے. چلے خان صاحب کی تو خاموشی ہو گئی, سمجھ آتی ہے, کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. جو باقی آ کے سارے بات کرتے تھے ان کے بھی بڑے سینیٹائز بیان شروع ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے یہ تاثر بنا تھا, خالی ایک وجہ سے نہیں بنا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو اچانک دوبارہ ریوائول شروع ہوا ہے, اس کا کیا اس سے تعلق ہے؟ جو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے تو ان کا خیال ہے کہ انٹرونشن ہوگی تو آپ گیم چک دو. نہیں, دیکھیں خان صاحب نے تو ہمیشہ سٹانس اپنا ایسے ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے, باقی بار جو لوگ آتے ہیں گفتگو, دیکھیے ایک فیئر فیکٹر تو ہے گفتگو کرتے ہوئے, دیر از سم تھنگ وچ از ابو مائی پے اسکیل ایز وی کال اٹ. ٹھیک ہے, کہ کچھ باتیں جو ہیں اپنا خان صاحب کین افورڈ اٹ, بہت سارے لوگ باہر سے جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے. تو پھر انقلاب کیسے لائیں گے؟ اگر بیان دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے تو احتجاجی تحریک کیسے چلائیں گے؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ انتظار حسین پنجوتھا کو بھی تو وکلا کے لیے بنایا گیا نا مثال, کہ اگر آپ بولیں گے آپ نہیں بولیں, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہوا کیا زیادتی؟ تو سارے کہتے ہیں, وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا ہو کہ بڑی زیادتی ہوئی. اس کے ساتھ جو غریب کے ساتھ ہوئی ہے, کوئی بار کونسل بار ایسوسی ایشن, شاہ جی بہت سینئر صاحب, ایسے کمال ہوا ہے وہ پنجوتھا والا بھی. شاہ جی ایک دن پہلے اٹارنی جنرل کہتے ہیں 48 گھنٹے میں خبر آئے گی اچھی, پھر 24 گھنٹے میں آئے گی, پھر میریکلسلی جو اغوا کار ہیں وہ آتے ہیں ناکے پہ, پنجوتھا صاحب برآمد ہو جاتے ہیں, گولیاں چلتی ہیں, نہ گاڑی کو گولی لگی نہ کسی بندے کو, نہ اچھا ناکے پہ اغوا کار بھی نہیں پکڑے گئے, اینڈ میریکلسلی وہ مل گئے ہیں. اور میں نے تو اس دن کہا تھا کہ وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں نا, وہ بندے کو مارتے بھی ہیں, ویڈیو بھی بناتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, پھر ہوتا ہے یہ عجیب ڈاکو سن اغواکار سن جو بندہ پہنچا کے بغیر پیسے لیے چلے گئے. ایک وہ گنڈا پور صاحب کی ماشاءاللہ سٹوری تھی 12 ضلعوں والی, وہ ایک مسخہ خیز سٹوری تھی, اس سے بھی بڑی مسخہ خیز سٹوری تھی. لیکن ادھر آ جاتے ہیں پہلے. آپ کے خیال میں آپ کو 2-3 دنوں سے سن رہا ہوں, آپ کا خیال ہے کہ کوئی قسم کی انٹرونشن نہیں ہوگی, لیکن میں اس کو کانٹیکس میں رکھنا چاہ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی باری بھی تو ہوئی تھی نا انٹرونشن تھرو سعودی عربیہ, قطر, UAE. ٹرمپ صاحب کی ذاتی طور پہ وی نو ان ہز پاس ڈیلنگ محمد بن سلمان سے جینوئنلی کلوز ریلیشن شپ ہے, UAE کے پریزیڈنٹ سے کلوز ریلیشن شپ ہے, قطریوں کے ساتھ ہے, اور تب بل کلنٹن نے ان لوگوں کو ڈالا تھا, انہوں نے میاں صاحب کو باہر بھجوا دیا تھا. تو کیوں نہیں کال کا مطلب یہ تو نہیں کہ واشنگٹن سے کال آئے گی. ایک منٹ, یہ لوگ بھی تو کر سکتے ہیں. یہ کیوں کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ سعودی عرب کو اس وقت کیا کام ہے خان صاحب سے؟ If they are requested by Washington, if they are requested by Washington, yeah, ٹھیک ہے نا, if they are requested, yeah, if they are requested, why should Washington request it? کہاں وہ گیم, کہاں جو میں شروع میں کہا تھا سر کہ میں اس کو ڈومیسٹک ایشو, سن لیں میرا سوال سن لیں, میں ڈومیسٹکلی دیکھ رہا ہوں. آپ نے کانگریس مین کے ساتھ کیمپینیں کی, ریپبلکنز کے ساتھ کی, وہیں سے اسی چکر میں پہلے 60 بندوں کا لیٹر بھی آ گیا تھا نا بائیڈن کو کی ہے. اب وہ الیکشن کے وعدے ہوتے ہیں, امریکہ کا ہمارے پہ اس وقت کوئی ہمارا بوجھ نہیں ہے, ہمارے نخرے اٹھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو خالی ڈومیسٹک پالیٹکس سے مجھے ایک سوال کیا, فور گاڈ سیک بات سنو میری, یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو مارفین کے ٹیکے لگانے اور جھوٹی امید دلانی. مجھے ایک بات بتاؤ سمپلی, لاسٹ الیکشن جب لڑ رہا تھا یہی ٹرمپ, کیا اس کا یہ الیکشن میں یہ وعدہ نہیں تھا ریپیٹڈلی, I'll just make a one phone call and they would deliver شکیل آفریدی. شکیل آفریدی چلا گیا ہے. اسٹریٹجیکلی مجھے بتائیں کہ شکیل آفریدی جو ہے وہ امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا عمران خان صاحب؟ جس بندے نے اسامہ بن لادن ملینز آف ڈالرز لوگوں نے بھائی جنہوں نے ڈونرز میں لگانے تھے لگا دیے, اب 2 سال بعد ضرورت پڑے گی. وہ ڈاکٹر مالک نے جو پیسے وہاں پہ دیے نا, اور ڈاکٹر نصرت جاوید نے, ٹھیک ہے, اور خط لکھوا دیا, نہیں تو اس کے بعد 2 سال بعد ہو جائیں گے نا. اب گزر کے خط لکھوا دیا یار, ریزولوشن بھی پاس کروا دیا یار, پلیز فار گاڈ سیک. ہم لوگوں کا یہ فرض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس معاملے پر سب سے زیادہ بریلینٹ, سب سے زیادہ پولیٹیکلی ساوی جو خاتون نکلی ہیں
بالآخر بہن کو ہی بھائی کا درد ہوتا ہے. انہوں نے کل بالکل اسٹریٹ اوے نہیں کہا کیا وہ ابو ہے ہمارا. صحیح ہے. اینڈ شی از رائٹ. دیکھیں بٹی صاحب نکال دیں پیس ناظرین کو یادداشت کرا دیں. فار گاڈ سیک. اینڈ شی از ایبسولوٹلی رائٹ. اور مجھے حیرت ہے کہ وہ ایک نان پولیٹیکل خاتون جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ جو کہہ رہی ہیں زلفی بخاری اتنے ایکسائٹڈ. اور یار زلفی بخاری صاحب چلیں بات سنیں میری. ایک ایسا کرے بچوں کو بتائیں یار خدا کا واسطہ میرا اور آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں. سر AFFINITY افینٹی پارٹنرز یہ کمپنی ہے جی. یہ چلاتا ہے کشنر. میامی فلوریڈا بیسڈ ہے. اس میں $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے فرام سعودی عربیہ اور آن دا ڈائریکٹ آرڈرز آف MBS. مجھے بتائیے کہ کشنر صاحب کے ساتھ زلفی بخاری صاحب کون سا بزنس اکٹھے کر رہے ہیں مجھے بتا دیں. بات لنک اپ کی ہے, بات تو تعلقات کی ہے. تب تعلقات کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. تب خود گورنمنٹ کے لوگ کہتے تھے جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ کشنر والا سارا جو تانا وانا تھا اس پر وہ زلفی بخاری نے جوڑا تھا. پھر آپ کو یاد ہے ایک پکچر, اب ہم دکھا نہیں سکتے پابندیاں اتنی لگی ہوئی ہیں بیکاز وی کانٹ شو عمران خان پکچر. ان کی پکچر ایک تھی ایوانا ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی پہلی اہلیہ تھی جس کا بیٹا ہے کشنر فرام ہز فرسٹ وائف جو داماد ہے اب ان کا, کہ وہ اس فیملی کو بھی جانتے تھے, ان کا وہ لنک اپ بھی تھا اور سارا. تو یہ ساری چیزیں مکس ہی ہوتی ہیں نا. بچپن میں یا تو کیڑی کاڑا کھیلتے تھے. دیکھیں نا باس نے میری نیتن یاہو اور کشنر وہ تو بچپن کے دوست ہیں نا. یا تو مجھے یہ کہیں کہ کوئی ایسا اسکول ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, پلیز ایجوکیٹ می, کہ زلفی بخاری نیتن یاہو آپ کہتے ہیں کہ بالکل انوالو نہیں ہوگا میرا وائٹ ہاؤس. اپنا سر میں یہ بتا رہا ہوں, کل اس کی تمام انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا, اس کی طویل ترین گفتگو 3 افراد سے ہوئی ہے. ون از ود اسرائیلی پرائم منسٹر, another with نریندر مودی, and third is MBS. Yes. اب مجھے یہ بتائیے بانی نے آج جن کے خلاف خطاب کیا ہے انہیں پتا ہے کہ مجھے رکھا تو انہوں نے ہی ہوا ہے نا, آپ نے تو پڑھ دیا ہے. تمام تر پابندیوں کے باوجود آپ نے جرأت رندانہ ہے, مجھ بد نصیب میں نہیں ہے, میں بورن کاورڈ ہوں. ٹھیک ہے, وہ صاحب کل کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اچھا اس کا میں نے نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ سعودی عربیہ. یہ اگرچہ 6 ہفتے پہلے سے یہ ملاقات شیڈیول تھی, میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں I am not doing no sir pre-scheduled meeting. اب ڈونٹ یو تھنک کہ اس میٹنگ کے دوران اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ امریکن صدارتی الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے. First of all, do you seriously believe that both of them they were taken by surprise? I don't think so. کیونکہ وہ اخبار نویس نہیں ہے, کیونکہ اخبار نویس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 نومبر کو ڈیلیبریٹلی ڈیٹ سیٹ ہوئی تھی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اتفاق مبو کہ جب بات تو ہوئی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ کل بیٹھ کے 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کر رہے تھے محمد مالک, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آرمی چیف اور MBS کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں ذکر ہی نہ ہو گیا یار یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. Let me put one question, شاہ جی, اور پھر میں مظہر کو بھی لے لوں. مظہر has been waiting patiently. Just one question. میرا سوال یہ ہے کہ جو خان نے کل کہا, میں اس سے یہ ذرا لے رہا ہوں کہ انفرنس میری یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا ڈونلڈ لو اور وہ سائفر والا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جتنا انٹرسٹ تھا اگینسٹ عمران خان, وہ نہیں. واٹ اف دیٹ انٹرسٹ از ٹیکن آؤٹ اینڈ دیر از اے انڈیپینڈنٹ اور لیس پش جو ہے. سر نیوٹرل کا مطلب ہے ڈس انٹرسٹڈ, وہ تو آپ کے اگینسٹ جاتی ہے بات. میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیے نیوٹرل ہونے کا ایک, دیکھیے اگر آپ کے خلاف کوئی پش ہو رہا ہے, آپ کی نیوٹرل کی ڈیفینیشن بھی بدلتی رہتی ہے. ہاں پش جو ہے ہو رہا ہے اور وہ پش نکال لی جاتی ہے, تو پہلے تو وہ جو پش پیچھے ہونا ہوتا ہے, پش بیک جس کو کہتے ہیں ہم, وہ بھی تو کمانے رکھتا ہے نا. سر پل بیک کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو تو پرو ایکٹیو آپ کا پوشن ہوگا تو آپ کو کہہ رہے نہیں ہوگا. ابھی میری امید ہے کہ شاید ہو جائے, وہ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ایجنڈا کے اوپر پاکستان. چلیں ایک تھرڈ انڈیپینڈنٹ اوپینین لیتے ہیں نا. مظہر آپ فیصل صاحب کی امیدوں کو تقویت دیں گے کہ آپ ان کی امیدوں میں پانی پھیریں گے جیسے شاہ صاحب پھیر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کہنا کہ امریکن انفلوئنس نہیں ہوتا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں, یہ غلط ہوگا. نہیں وہ تو ہوتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں اس معاملے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا.
دیکھیے اس معاملے میں اس اسٹیج پر ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، اس معاملے میں انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کو کوئی ایکسٹریم جو ہے وہ سزا کی طرف بات جاری ہو ان معاملات میں، اور امریکن انفلوئنس بھی کس انداز میں ہوتا ہے. آپ امریکن UN ہیومن رائٹس باڈیز، امریکن ہیومن رائٹس باڈیز، جہاں تک تحریک انصاف کا ہے، تحریک انصاف کیوں نہیں کوشش کرے؟ تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ کسی طریقے سے امریکنز کو یہ کنونس کیا جائے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، تو وہ تو ہر طرح کوشش کریں گے. جو خان صاحب کا آج کا بیان ہے اس میں مجھے، جس طرح آپ نے بھی خود بھی کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید ان کو یہ امید جو ہے وہ ہوئی ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں کچھ مختلف ہوں گی، اور اسی لیے ان کی ٹون جو ہے وہ زیادہ ایگریسو لگ رہی ہے ماضی کے مقابلے میں. یعنی شروع میں کبھی وہ آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن آج کا جو بیان ہے وہ اس تناظر میں بھی اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب کو کوئی اسٹرینتھ دے رہا ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک اسٹرینتھ دے رہا ہے کہ ہاں اگر ہم کوئی ماس موومنٹ چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ اب تک نہیں ہو پائے تو وہ پریشر گورنمنٹ پہ بلڈ کرے گا. اس سے ہٹ کے اگر سوچیں آپ، سیکرٹری خارجہ نے آج کیا پریس کانفرنس کی، وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ ڈومیسٹک معاملات میں عدم مداخلت والی بات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ انہوں نے کیوں کی یہ بات؟ اس کے کیا معنی؟ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ امریکہ اس میں انوالو نہیں ہوگا. پھر کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر سے بھی ہماری ڈسکس ہوا معاملہ، ان کا بھی خیال ہے کہ امریکہ اس میں انوالو نہیں ہوگا. سو فکر تو ہے نا، فکر تو ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی امید ہے کہ ہوگا، ان کی امید ہے کہ نہیں ہوگا. نہیں دیکھیے، یعنی تحریک انصاف تو امید رکھے گی نا، اس کو میں اور آپ کے کہنے سے تو مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ میں شاہ جی کی بات سے حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی 2 مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ کال کریں گے یا جو اپنا کسی کوئی وفد بھیج دیں گے پاکستان اور وہ جا کے پاکستان کی گورنمنٹ سے اس طرح وہ نارمل پاکستان کے نارمل کورس میں اس طریقے سے نہیں انگیج کریں گے. ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ عمران خان کو کس نہج تک لے جانا چاہ رہی ہے. وہاں ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں وہ ہو کہ خان صاحب کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالت میں چلانے کا جو ہے امکان نظر آ رہا ہو، یا ان کو کوئی سخت سزا دی جانے والی ہو، اس وقت مجھے بالکل لگتا ہے کہ امریکنز اپنا جو ہے کہیں نہ کہیں انفلوئنس یوز کریں گے. جس طرح ہم نے پرویز مشرف ان کا پسندیدہ صدر تھا، اس لیے انہوں نے پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان معاہدہ کرایا. نہیں، لیٹ می پٹ یو another question. میں ویسی بات کو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پہلے لابنگ کی پی ٹی آئی امریکہ میں سب نے، انہوں نے 60 کانگریس مین سے ایک لیٹر لکھوا دیا ٹو دا پریزیڈنٹ. بائیڈن نے اس کو سائیڈ والی ٹیبل پہ رکھ دیا. کیا ٹرمپ پہ اتنا بھی پریشر نہیں ڈلوا سکیں گے کہ اسی لیٹر کو ایکٹیویٹ کر دیں اور اس میں جو اس وقت کے صدر سے مانگ رہے تھے وہ ٹرمپ اس میں کر دیں؟ اور ٹرمپ نے تو کوئٹ پرو کو، آفٹر آل ڈونرز کا وہاں بڑا میٹر کرتا ہے، آپ کو پتا. جہاں تک میسج کی بات ہے، سوال یہ ہے کہ جب اس نے ہٹوایا تھا کلنٹن نے میاں صاحب کو، تب بھی اس نے خود تو نہیں کہا تھا، اس نے سعودی عربیہ، UAE اور قطر والوں کو کہا تھا کہ آپ بات کریں مشرف سے، اینڈ آئی وانٹ ہم آؤٹ بفور جنوری 20 میرے جانے سے پہلے. اور پھر دسمبر میں میاں صاحب چلے گئے تھے. دیکھیے مالک، ٹرمپ جو ہے نا ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کوشچن پٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ پاکستان، ریگارڈنگ عمران خان، اور اس کے جواب میں وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی مین اٹ. یہ بھی وہ تو فورن پالیسی کی بڑی اناؤنسمنٹ آپ کو یاد نہیں ٹویٹر پہ کر دیتے تھے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو کوئی بہت زیادہ، جس طرح ٹرمپ کی جیت کے اوپر وہ اوور ریئیکٹ کیا میرے نقطۂ نظر سے، اس کا ان کو نقصان ہوگا الٹیمیٹلی. اگر ٹرمپ اپنا انفلوئنس کہیں کسی سٹیج پر جا کے یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. اس وقت جب یوز کریں گے، اس وقت جب آپ کو ریلیف ملے گا، اس وقت اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. آج آپ اگر اس کی جیت پر
صرف اس وجہ سے مٹھائی بانٹیں کہ جی شاید ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو چھڑا لے گا. تو اس طریقے سے مجھے کم سے کم نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, اور نہ تحریک انصاف کو لگنا چاہیے اس طریقے سے. باقی وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں کہ اپنے دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات تحریک انصاف کی کیوں کوشش نہیں ہوگی. دیکھیے ڈومیسٹک انگیجمنٹ جو ہے یا تو وہاں پہ اگر جب نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی جگہ پہ عمران خان سے امپورٹنٹ چیز تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی نہیں ہے نا. ہی از دا اونلی مین. تو پھر آپ کو بیانیے کو کیا بنے گا کہ ہم کوئی غلام بات دیکھیے امریکہ کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے. ابھی میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں نا, لیٹ می مجھے اپنا پوائنٹ بنانے دیں. پی ایم ایل نے بھی یہی کیا نا, بوٹ وہ نوٹ کو وہ کیا سوری بوٹ کہہ رہا ہوں, ووٹ کو عزت دو سے باجوہ کو ایکسٹینشن. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں کوشش نہیں کرے گی کسی ایسی طاقت کو, کسی ایسی شخصیت کو, کسی ایسے آدمی کو انگیج کرنے کی جو کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. تو کوشش کرنا تو ان کا آپ کہنے ہیں مینز اینڈ جسٹیفائی مینز, جسٹیفائی کسی بھی مینز سے ہم وہاں پہنچ نا. وہ ایک لائن ہے کہ وی مے ناٹ لائک سیزر بٹ وی آل لو روم مور. بات یہ ہے کہ یا تو پھر ڈومیسٹک انگیجمنٹ ہو, جو فوج کو بات کیوں کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ڈومیسٹک انگیجمنٹ نہیں ہے تو پھر امریکن انوالومنٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں ایک بریک سے بعد آ کے کبھی کوئی بات چلیں بریک کے بعد, یعنی میرے پاس ایک یعنی کہ ایک مشورہ ہے. ٹھیک, چلیں جائے کوئک بریک لیتے ہیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں کہ کیا ڈو اینڈز جسٹیفائی مینز, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک میں ہم کچھ بریکنگ نیوز ڈسکس کر رہے تھے, وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے. شاہ جی آپ بریک سے پہلے, میں آپ سے صرف ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. مجھے اب اس عمر میں اب سارا چاہ گیا ہوا ہے, انسالسٹڈ ایڈوائس کی مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ینگ مین ابھی جی فیصل بھائی ہمارے بچوں کی طرح ہیں, یہ ان کے میتھ ان کے بزرگوں کا ظاہر ہے, ان کے ساتھ ہم نے یہ جو سیاست سمجھی ہے وہ ان کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھی ہے. ٹھیک ہے, چودھری الطاف حسین مرحوم یہ وکیل ہیں. ایک تھوڑا سا ایک ٹیسٹ کیس بنا لو, لٹمس ٹیسٹ. فیصل اس کے بارے میں اپنی عقل لڑائے, ان میں وزڈم ہے, لیگل سارا ایکیومن ڈالے. جناب ایک ریٹ کروائیں ان سے کہ جی میرا دوست ہے ڈونلڈ ٹرمپ, مجھے جیل میں یہ سہولت دی جائے کہ میں ان کو ٹیلی فون پر مبارکباد دوں. ہائی کورٹ سے اجازت دے لیں اور ایک یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ویدر ٹرمپ از کین ٹو ریسیو ہز فون. پہلے پوری یار پہلے وہی نہ تو ٹائمنگ طے کرنے سے پہلے ادھر تیاری ہو جائے نا. اچھا زلفی وہاں سے ہاں کروا لے اور یہ ادھر سے نہیں ادھر سے پہلے یار آپ پروسیس تو موو کریں. آپ ان کا بیانیہ ڈیمیج ہونا چاہ رہے پروسیس. آپ کے مشورے کا جواب دے دوں اگر یہ آپ کا بیانیہ ڈیمیج ہوگا. سر ٹویٹر کا زمانہ فون دا نہیں, سو اٹ ہیز بین ڈن. میں ابھی بھی اس بات پر بضد ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب نے آج جو کال دی ہے وہ ہی ریئلائزز کہ گل وہ نہیں ہے جو ان تک بتائی. اچھا میں اسے ایک اور اینگل سے پوچھتا ہوں, بلکہ مظہر سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. مظہر آج جو بڑی ایک کال آئی ہے احتجاجی تحریک اور ایوری بڈی ہیز ٹو پچ ان, کیا وہ زیادہ بلکہ سنکن نہیں کرتی کہ ہم ایک اتنا بڑا ایس پی ٹی آئی ایک ملک میں مظاہرہ کر دیں کہ دوبارہ ایک ساؤتھ ایشین میپ کے اوپر ایک ریوائیول ہو جائے کہ جی ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک پاکستان میں کھڑی ہو گئی ہے, اور اس کو واشنگٹن نوٹ کرے اینڈ ود اے سمپیتھیٹک پریزیڈنٹ, اس کا امپیکٹ اور ہوگا جو کہ اگر بائیڈن کے زمانے پہ یہاں 2-4 لاکھ بندہ اکٹھا ہوا ہوتا. کیا آپ کے خیال میں یہ تحریک کی جو کال ہے, پہلے بھی آتی رہی ہے ٹو بی فیئر, لیکن اس وقت جو لگتا ہے کہ ایک بگ فنالے کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ لنکڈ ہے واشنگٹن میں چینج سے؟ بالکل میرا خیال ہے زیادہ, کیونکہ بہت زیادہ کرٹیسزم تحریک انصاف پہ اس حوالے سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ وہ ایک دن کی کال دیتے ہیں, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. ایک دھرنے کی کال دی پھر ختم ہو گیا, ایک مظاہرے کی کال دی پھر ختم ہو گیا. ایک جو جیسے موومنٹ کہتے ہیں وہ موومنٹ اب تک نظر نہیں آ رہی. تو عین ممکن ہے کہ 9 تاریخ کو وہ کوئی کال دیں گے, 9 تاریخ کو کال دے سکتے ہیں, میرا خیال ہے ہفتے بھر کے بعد کی یا 3-4-5 دن کے بعد کی. لیکن دیکھنا یہ کہ یہ کال پھر وہ ایسی کال ہوگی کہ چلیں جی اسلام آباد چلو اسلام آباد چلو. یہ میرا اگلا سوال یہی تھا, کیا کیپیسٹی ہے, بیکاز فواد چودھری بار بار ایک پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بات کہ جب تک پنجاب ان لاک نہیں ہوگا بات نہیں بنتی, اور پنجاب میں ابھی تک ہمیں ان لاک ہوتی نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اب تک صرف یہ جو تحریک لگ رہی ہے یہ خیبر پختونخوا اسپیسیفک نظر آتی ہے تحریک,
اس میں 70% جو ہے وہ جو انوالومنٹ نظر آتا ہے، جو ظاہر ہے ان پچھلے 3 ٹینیور سے ان کی حکومت بھی ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگ بیس بھی ان کا خیبر پختونخوا میں، لیکن وہ پھر ایک نیشنل موومنٹ نہیں نظر آ رہی. یعنی اس نیشنل موومنٹ کے جو شاہ جی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نیشنل موومنٹ کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. اور وہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں دیکھا ہے کہ اب صرف تحریک دھرنوں تک رہ گئی ہے. یہاں سے لانگ مارچ کر لیا، یہاں سے اسلام آباد پہنچ گئے، پنڈی تک پہنچے تو شاید کوئی سمجھوتا ہو جائے یا نہیں ہو جائے اس خواہش میں. تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیسائسو ان کے لیے، اور کیونکہ خان صاحب نے یہ 2nd ٹائم بات کی ہے 9 تاریخ والی. پہلے علی امین گنڈاپور نے ان سے ملاقات کر کے باہر آ کے بات کی، آج خان صاحب نے خود یہ بات کی. تو اس کا مطلب یہ کہ 9 تاریخ کے دن یہ کوئی کال دیں گے، چاہے وہ اس میں 4-5 دن یقیناً اس کے بعد کی کال دیں گے، اور اس کال میں وہ صرف وہی دھرنے والی کال ہوگی یا اس میں کچھ اور چیزیں ہوں گی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ پریشر بلڈ ہو. اور اگر وہ پریشر بلڈ نہیں ہو پایا اور اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ جو اب تک نہیں نکال پائے وہ نہیں نکال پائے، اور اس طرح گورنمنٹ بھی آپ سوچیں، میں نے کل بھی ایک جگہ آسما کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ میں کیونکہ اسلام آباد میں تھا اور میں نے یہ بات کی تھی کہ جو پاکستان کے پاسپورٹ آفس میں جو لندن میں تحریک انصاف نے وہ کیا ہے، وہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہاں انہوں نے اس کی پوری لسٹ بنائی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹس ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹس ہیں، اور ان کے پاسپورٹ کس طرح ہم بلاک کر سکتے ہیں اور ان کی پوری کامیاب ہونا ہو. لیکن گورنمنٹ کی پوری انٹینشن لگ رہی ہے کہ کسی نہ کسی کچھ لوگوں کو یہاں لایا جائے. اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ پاسپورٹ بلاک کرنے کی طرف یقیناً جا رہے ہیں کہ ان کے پاکستانی پاسپورٹ بلاک کیے جائیں جن کے پاس پیورلی پاکستانی، کوئی 150 کے قریب کی لسٹ تھی وہ، جن میں وہ 150. آپ کے خیال میں ابھی کویسچن مارک ہے ابیلٹی بھی. فیصل یہ مجھے بتائیں، فریکچرڈ ہے پارٹی اس وقت، مانے نہ مانے سب کو پتہ جو گروپنگ ہوئی ہے، حماد اظہر گروپ ہے، علی امین گڈاپور گروپ ہے، اندر کے پی کے اندر گروپنگ ہوئی ہے، وہ پکڑ کے عاطف خان کو ایک کے بعد دوسرا تیسرا کرپشن کا نوٹس ڈال رہے ہیں. وی آل نو کس طرح نیشنل اسمبلی میں سیٹس دلوائی گئیں، ان کے لوگوں کو پروونشل سے ہٹایا گیا. تو وہ جھگڑے سارے اپنی جگہ سارے ہیں. اگر یہ کسی کو دکھانے کے لیے ڈیمو ہے کہ ملین مین مارچ ٹائپ ایک ہو جائے کہ ایک دم پوری ہیڈ لائنز لگ جائیں واشنگٹن پوسٹ میں جی بڑا ہوا سب کچھ، ان حالات میں کیپیسٹی ہے آپ کی پارٹی کی کرنے کی یہ سب کچھ؟ دیکھیے، جو نظر یہ آتا ہے کہ ورکر عمران خان کی کال پہ نکلتا ہے، اور عمران خان کی جو کال ہے اس کو اتنی شدید ریاستی جبر کے باوجود لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. اب ایک سوال ضرور، ووٹر اپنی جگہ ہے، ووٹر کی بات، ووٹ ڈال کے کانسیکوینسز نہیں ہیں. لیٹ می کوانٹیفائی. پنجاب میں جب آپ باہر نکلتے ہیں نا لبرٹی چوک میں مار کے پولیس باندر بنا دیتی ہے. میں اس کے ساتھ ایک تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر دیکھیں اسے جو جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ لیٹر والی بات کی کہ پریزیڈنٹ نے وہ کر دیا، اور اگر وہ آتا اور 60 سینیٹرز دوبارہ یا لیٹر لکھ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ بائیڈن ایڈمن واز ٹوٹل امیون کہ جو ادھر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھیں یا جیسے، کیا یہ امیونٹی جو ادھر سے نظر آتی ہے اگر یہ دوبارہ یہاں پہ ایک سیریز شروع ہوتی ہے کیا وہ کنٹینیو کرے گی یا اس پہ کوئی ریئیکشن آئے گا؟ دس از اے بگ کوشچن. کہ اگر نیو ایڈمن اوبیسلی، دیکھیے میں نے آج کسی سے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ نون لیگ والے جو ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کریں. اسے کہا تو ادھر کے جو فارن آفس والے ہیں وہ بھی اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہوں گے نا، جو ٹرمپ کے اگینسٹ کر رہے ہوں گے جو وہاں پہ، بیکاز when the change comes it comes everywhere. پہلے اس پہ آ جائے نا. اب آپ اچھا ورکر کو کہتے ہیں قربانیاں دیں، آپ کے جو 2 بڑے لوگ ہیں، حماد اظہر ہے وہ بھی غائب ہیں، مراد سعید بھی غائب ہیں، اور بھی لوگ ہیں. کیا پھر اس تحریک میں سارے آئیں گے؟ کیوں غائب ہے؟ ہمیں پتہ ہے کیوں غائب ہے، لیکن کیا آئیں گے سامنے؟ پیپل ڈو ناٹ نو. اس لیے کہ وہ حماد جو ہیں، حماد تو خیر پھر بھی ہی شوڈ اپ جہاں پہ علی امین بھی اس دن یہاں پہ آئے ہیں. میں ان پہ جو علیم پہ تنقید ہوتی ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے، کوشش بھی نہ کیجیے. نہیں، علی کے اوپر تنقید وہ کرے نا جو یہاں پہ ڈی چوک میں تھا. جو خود ورچوئل تھے وہ اس کو تنقید تو نہیں کر سکتے نا. ہی کیم.
آگے دیکھیے آگے کی سچویشن یا تو کوئی 1000 بندے لاکھوں بندے ہوتے نا تو پھر علی جس صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ کہتے ہیں میں 12 ضلعوں میں چھپ چھپ کے گزر رہا تھا، وہ لاجک خدا کا واسطہ نہ کریں، یہ انتظار سمجھوتا والی لاجک ہے، بحث کہیں اور چلی جائے گی. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب آج آپ پنجاب کو ان لاک کرنے، پنجاب لاک کس طرح سے کیا گیا؟ بائی فورس کیا گیا. بائی فورس. اف دس فورس گوز اوے، یا یہ فورس تھوڑا سا ڈھیلا پڑتا ہے. کیسے گوز اوے؟ کیوں ڈھیلا پڑے گا؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں کیسے ہے؟ کیا مریم نواز آپ سے ہمدردی کریں گی کہ نواز شریف کریں گے؟ موسم بدلا ہے. واشنگٹن میں بدلا ہے، اس کا یہاں نہیں بدلا. نہیں یہاں پہ بھی بدلا ہے. شاہ جی ان کی تو امیدیں بہت زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں پنجاب بھی اللہ ہو جائے گا. ایک شارٹ کامنٹ شاہ جی ود یور پرمیشن. یہ آپ نے پہلے یہ کہا جی کہ عمران خان تو وہ سافٹ ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے سخت بیان کیوں دیا؟ جو 20 دن ان کے ساتھ آپ نے کیا ہے، جو ان کو آئسولیشن میں سولیٹری میں رکھا ہے، اس بندے کے ساتھ جس بندے کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا اس کے ساتھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شاید والی باتیں کرے گا. 10 دن ان کو لاک کیا ہے 6x8 کے کمرے میں، 14 گھنٹے ان کو پچ ڈارک سیل میں رکھا گیا ہے، پھر 1.5 گھنٹے کے لیے آیا. ہی از ایتھلیٹ. 21 دن ان کو ورزش نہیں کرنے دی. نہیں جیل کا تو دیکھیں، جس نے جیل کاٹی ہوئی نا، ہم نے زندگی میں کاٹی ہوئی. جیل کے پہلے 3 مہینے میں یا جیل آپ کو کھا جاتی یا آپ جیل کو کھا جاتے ہیں. عمران خان تو اب جیل کو کھا گیا ہے. عمران خان کو اب بریک نہیں ہونا فزیکلی ان چیزوں سے. لیکن جس شخص کے ساتھ یہ کیا ہوگا تو آپ اسے امید کرتے ہیں کہ وہ پیاری پیاری باتیں تو نہیں کرے گا نا. ظاہر ہے اس میں شاہ جی میں ایک بات ہے، یہ ان کی ہر چیز پہ امید ہی ہے. پنجاب بھی امید ہی ہے کہ ان لاک ہو جائے گا. کیسے ان لاک ہوگا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، لیٹس گیٹ ریئل فار اے چینج. محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ بخشے وہ تشریف لائیں 10 اپریل 1986 کو. میں نے انہیں تھرو آؤٹ 3 مئی تک وہ پنجاب میں رہیں. میں انہیں فالو کرتا رہا. ویسے بھی جب وہ لاہور اتری وہ کسی اور کو جانتی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہائے نصرت، تو میں ٹرک پہ چڑھا رہا یہ وہ. جب وہ ملتان سے تھیں تو وہ کہنے لگی کہ یو ڈونٹ سیم ٹو بی ٹو انتھوزیاسٹک اباؤٹ مائی ریٹرن. تم دیکھ نہیں رہے میری کتنی بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں. میں نے کہا جی اس کی اجازت دی ہوئی ہے اس نے حاجی محمد خان جنیجو نے، اور شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ لوگوں کی کوئی سندھی گریڈ پہ. تو وہ کہنے گی نو واٹ ڈو یو تھنک. میں نے کہا بٹ ٹیل می ون تھنگ. فنی دنوں نا وہ فلپین میں وہ کوریا کینو کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہ بھی میں کہا ونڈرفل. Where is your General Ramos? You always put obnoxious questions. یہ ہماری بالکل یعنی کہ آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی. سر مجھے بات بتائیں، وکلا تحریک ابھی بھی وکیل وہی ہے نا؟ 26ویں ترمیم بھی پاس ہو گئی، عدلیت کی آزادی بھی بقول انہی کے تباہ و برباد ہو گئی. چیف جسٹس دوسرا بندہ لگ گیا ہے. آپ یہ جو پنچوتھا جو ہے، کیا وہ وکیل نہیں ہے بیچارے؟ کیا وکیل نہیں ہے پنچوتھا صاحب؟ ان کے لیے ان کی برادری کا کو بندہ اٹھائے. حامد خان صاحب ہاتھ میں اکیلے لے کر آئے ہیں پلے کارڈ. کبھی بھی نہیں آئے. سر نہیں آئیں گے. عرض یہ ہے آئی ہیو ٹو بیک دا کوشچن ویئر از یور جنرل راموس پیریڈ. بتائیں گے دسو تھا کیا نہیں کتنے گئے دسو نا جواب. یہ تو ہے جو مشرف اگر گل کرنی جائے کھل کے مجھے یاد ہے یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے جو شیئر کرنا ضروری ہے. مجھے یاد ہے جب مشرف کے خلاف کیمپین چلی لاج کے سب کچھ پھرتی اور تیزی اس میں تب آئی جب کیانی صاحب نے اپنی گیم کی کہ مشرف کو رگڑنا ہے اور انہوں نے ہاتھ رکھا پیچھے. اس کے بعد لاز موومنٹ بھی چینج ہو گئی. سر بات تو یہ پوچھ رہے ہیں موومنٹ کیسے چلے گی. اور مدر یو شوڈ اسپیک کہ 1968 میں جب جشن وہ یعنی 10 سالہ عشرہ ترقی یہ وہ منایا جا رہا تھا تو NSF نے ہم نے جو تحریک شروع کی تھی بعد میں پتا چلا کہ یحییٰ خان صاحب اس کے پیچھے تھے. ایسا ہے نا بات کوئی اس طرح کی؟ ہاں بتائیے نا یار بولو نا مطلب تو پوچھو نا یار. یہ ایک اور بنا رہا ہے اینکرز کی تنظیم اور مروائے گا تم سب لوگوں کو. میں نے اس کا ممبر نہیں بننا. مظہر گو ہیڈ. سر وہ ہم پنجابی میں دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، شاہ جی نے ابھی بات کی، دیکھیے کہ 86 میں جب بے نظیر آئی تھی کتنا کراؤڈ تھا. اس کے بعد 86 میں انہوں نے MRD کی موومنٹ ریوائیو کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پائی ریوائیو.
وہ بے نظیر بھٹو نے ماں سوائے اس کے کہ وہ جب لیاری گئی اور لیاری میں انہوں نے آنسو گیس کھائی اور وہی تو تحریکیں جو ہیں وہ اس طرح بلڈ اپ نہیں ہوتی ہیں. ایک دم ایک دن کی کال دی, وہ تحریکیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں, اس میں بڑی پھر قربانی دینی ہوتی ہے. میرے نقطۂ نظر سے تو سب سے زیادہ بڑی پولیٹیکل موومنٹ 83 کی تھی, ایم آر ڈی کی موومنٹ. بھائی ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلی تھی مظہر, یو ریمبر سر. 83 کی جو موومنٹ تھی اس میں دیکھیں باقی جو ایوب خان کی موومنٹ کا نتیجہ ماشاء اللہ, پی این اے کی موومنٹ کا نتیجہ ماشاء اللہ, 83 کی موومنٹ کا نتیجہ کیا ہوا کہ ضیاء الحق کو ریفرینڈم کرانا پڑا, ضیاء الحق کو غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. اس کا مطلب ہے جو سیاسی مقصد حاصل کیا اس کامیابی جو ہوئی وہ صرف ایم آر ڈی کی تحریک کو ہوئی. تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا ڈائلیما نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف تحریک چلانے میں اکیلی کھڑی ہے. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ دوسری کوئی جماعت آنے کو تیار نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے. اچکزئی دیکھیے, اچکزئی کہاں چلے گئے؟ مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان تو کوئی الائنس بنانے کو تیار نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اکیلے وہ موومنٹ, کوئی موومنٹ پاکستان میں اکیلے چلا کے کامیاب نہیں ہو پاتی. چلیں یہ بات تو ہوگی. مجھے مظہر ایک بریک لینی ہے, ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, واپس آ کے اس پہ بات کر لیں. ہم واٹ ایف پہ بات کر رہے ہیں نا, واٹ ایف ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی میسج آیا, کیا اس کو اسلام آباد پنڈی انکار کر سکتے ہیں؟ اگر اس وقت کوئی میسج آتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو کم از کم فیئر ٹرائل کی تو بات چھوڑیں, یا آپ جیل سے جانے دیں, بنی گالا یا زمان پاک یا واٹ ایور, کیا جو ویزیبل کنسیشن نظر آئے گی عوام کو کہ شہر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جو اڈیالہ کا دروازہ کھولا ہے, اگر ایسا کوئی میسج ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آتا ہے ادھر سے واشنگٹن سے, کیا یہ گورنمنٹ نہ کر سکتی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہ جی, اگر کوئی آتا ہے میسج, نہ کر سکتے ہیں یہ میسج کس کو؟ گورنمنٹ کو؟ نہیں, شہباز شریف کو یا وہ جن کے خلاف بولے ہیں؟ لیٹس سے دونوں میں سے کسی کو بھی آتا ہے. جن کے خلاف بولے ہیں انہیں آیا تو نہیں دیکھا نزدیک. بہرحال ایٹامک انرجی کے بارے میں انہوں نے بھی دوری جا کے پوچھنا ہے نا, شہباز صاحب نے خود تو نہیں فیصلہ کرنا نا. ہاں تو بس یعنی شہباز صاحب اگر چپ ہیں تو چپ ہیں. آپ کا خیال ہے نہیں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون پہ بات نہیں ہونی, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ایک فون پہ کوئی بھی یار نواز شریف کے پیچھے پورا کارگل کا بیک گراؤنڈ اللہ کا واسطہ ہے مالک, یہ ایسے تو نہیں ہوا نا. کیا اس وقت یہ نہیں کہتے رہے, کیا نواز شریف کی وہ ملاقات سعودی سفیر نے کروائی تھی کلنٹن سے, اور 4 جولائی تھا یوم آزادی, اور کیا میاں صاحب وہاں پہ یہ نہیں کہتے رہے کہ اگر میں یہ کر کے واپس جاؤں گا تو میرا تختہ الٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا آئی گیو یو دا گارنٹی, آئی ول پروٹیکٹ یو. دیکھو کس وقت کا وعدہ ہوا ہے. ایسا کوئی وعدہ مسٹر ٹرمپ نے کر رکھا ہے, اور ویسے وہ مکر جان والی پارٹی ہے. ٹرمپ نے اگر وعدہ بھی کیا ہوا ہے تو وہ تو آرام سے وہ ہی از کنوینئنٹلی فارگیٹس. نہیں شاہ, وہ تو مقصد. اچھا میں 3-4 منٹ ہے, میں کوئک مظہر آپ بتائیں, ٹرم گورنمنٹ کی تو سیکیور نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ ٹرم سیکیور ہے. اگر کوئی فون کال یا کوئی ایسا میسج آتا ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی قربانی جائز سمجھ لی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی فون کال آئے گی تو وہ پرائم منسٹر کو آئے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی تو آ سکتی نا بھائی, آپ پوچھ لیں جا کے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ دیکھیں ریپبلکنز کے تعلقات جو ہے وہ اگر بات چیت اس حوالے سے کوئی بات ہوگی, مجھے نہیں پتا, مجھے ایسا فوری طور پہ تو بالکل بھی نہیں لگتا, لیکن اگر کوئی ایسی ہوگی بھی تو اس میں آپ کی گورنمنٹ میٹر کیا کرتی ہے؟ وہ تو بات جہاں ہونی ہے وہاں بات ہوگی, کیونکہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہاں مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے عمران خان کا. یہ بھی تو انہیں پتا ہے کہ عمران کا مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے. ویری کوئکلی جہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہیں بات کریں گے نا, اگر وہ کریں گے. مظہر نے ایک بات کی ہے کہ ملٹری ٹرائل پر اگر گیم چلتی ہے تو پھر شاید ایک لارجر کانٹیکس میں ہیومن رائٹس کی اوپننگ ملتی ہے. کتنے کا آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری ٹرائل کی کیا پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے جی, میری گورنمنٹ والے تو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے, ہوگا. دیکھیں گورنمنٹ نے تو کبھی عقل کی بات اس گورنمنٹ نے تو کی کوئی نہیں, تو اگر یہ کریں گے تو اس کا ایک ہوگا بلو بیک آئے گا, اور انٹرنیشنل ورلڈ سے بھی آئے گا. آپ کو پتا ہے اس وہ جو انفارمیشن منسٹر ہے اس نے کہا تھا کہ پارٹی بین ہو رہی ہے, کتنے گئی ہو؟
دوسرا ٹرمپ جو خان صاحب آپ کی بات تو ہوئی ہوگی، ہاں۔ خان صاحب کا کیا خیال ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ دیکھو انہوں نے کہا کہ جی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ٹھیک ہے، گو ہیڈ. نہیں، بٹ ڈز ہی تھنک کہ ہوگا؟ دیکھیں آبویسلی اگر وہ کہتے ہیں تو ہوگا. دوسرا ایک بات میں بڑی کوئکلی شاہ جی کی بات کروں. شاہ جی کہتے ہیں کہ مقرن والی پارٹی ہے. انہوں ٹرمپ نو جنرل باجوہ نہ سمجھو. اتھے امریکہ میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے. از اے ویری سکسیسفل بزنس مین. اور اینج نہ کرو ایچ باجوہ صاحب نے پانچ بندیاں نو لارا لایا خاتون نو حق نہیں دینی باجا کیا بات کر رہے ہیں تسی انہوں ٹرمپ نو جنرل باجوہ نہ نہیں، وہ بڑا میوریک آدمی ہے، اور اب جو ٹرمپ آیا ہی از ٹو اسٹرانگ. پھٹے پننا آیا ہو. ہی از ٹو اسٹرانگ. چلیں آپ شاہ جی بڑا شکریہ، فیصل آپ کا بہت شکریہ، مظہر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی، لیکن چیز بڑی کلیئر ہے. بھلے جو مرضی واشنگٹن میں ہو جائے، بھلے جو مرضی ٹیلی فون آ جائیں، وٹ ایور، ایک چیز تو ضروری ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کیا ایک بڑا شو کرنے یا تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے. اور وہ تبھی ہوگا اگر یہ اپنے اندرونی اختلافات ان کے پہلے ختم ہوں، ان کی گروپ بازیاں ختم ہوں. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں پنجاب ورسز کے پی ورسز کے پی، اور لیڈران وہی ایوری بڈی. ان کا بحث صرف یہ ہے کہ کون خان صاحب کے زیادہ قریب ہو اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. آئی تھنک جب تک ایسے ہے ٹرمپ چھوڑیں، اگر 5-6 اور بھی مل کے فون کریں گے تو شاید بات نہیں بنے گی جب تک یہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر سیٹ کریں. خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایوری تھنگ ہیز ایک شیلف لائف. اپرچونٹی جس طرح کرائسس کی شیلف لائف ہوتی ہے، اپرچونٹی کی بھی شیلف لائف ہوتی ہے. دیکھنا بھی ہے کہ پی ٹی آئی جس کو اپرچونٹی سمجھ رہی ہے، یہ اس کو ضائع کرتی ہے یا اس پہ کیپٹلائز کرتی ہے. اجازت دیجیے.